إن الحمد لله والحمد لأهله والصلاة لأهله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله صدر محترم تخت پر تشریف فرما حضرات علماء کرام اکابر امت اور سامنے پنڈال میں بے ترتیب انداز پر بیٹھے ہوئے میرے معزز مہمان، آپ بڑی بڑی سبھاؤں اور بڑے بڑے اجتماعات اور بڑے بڑے جلسوں میں اور بڑے بڑے پروگراموں میں گئے ہوں گے، لیکن آج مدرسہ نور العلوم کے اس صحن کے اندر جس مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سچائی یہ ہے کہ ہمیں اس کی قدر اور اہمیت کا پتہ نہیں ہے۔ آپ کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کسی نیتا یا لیڈر یا سیاسی رہنما کی باتیں سننے نہیں آئے ہیں جس میں 5 سال اور محدود دور کے لیے بہت اچھے اچھے سہانے خواب آپ کو دکھائے گئے، آپ کو سبز باغ کی سیر اور تفریح کرائی جائے، آپ ایسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں جس کی نسبت، جس کا رشتہ اور جس کا تعلق براہ راست خلاق عالم کی ذات اقدس سے نکلے ہوئے کلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آج کی یہ مختصر سی مجلس جس کے بارے میں رب العالمین کے حبیب رحمت للعالمین نے یہ ضمانت دی ہے کہ آپ کے سروں پر سایہ فگن اللہ کے نورانی فرشتے موجود ہیں۔ پھر یہ بات بے ترتیبی کیسی ہے؟ معذرت کے ساتھ میں آپ سے بھیک میں اپیل کرنا چاہوں گا کہ اپنے دائیں بائیں اور آگے دیکھیے، اگر جگہ خالی ہے اور شاندار کرسی بیچاری سوگ بنا رہی ہے تو اس کو پوری کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں۔ نہیں سمجھ میں آ رہا، میں پالی تو بھول نہیں سکتا، بڑے ادب سے عرض کر رہا ہوں، آپ 10 آدمی رہو مگر صفوں کو درست تو کر لو۔ صف کے بیچ میں اگر کوئی نمازی کی جگہ خالی رہ جائے تو وہ صف درست نہیں کہلاتی، شیطان اس خالی جگہ پر قبضہ جماتا ہے، اور نبی کی زبان میں وہ صف عارض سے تعبیر کی جاتی ہے، اور اللہ کے حبیب نے ہمیں تاکید کیا ہے کہ اپنے صفوں کو ٹیڑھی مت رکھو، بے ترتیب نہ بناؤ، کیونکہ اللہ کی رحمت بے ترتیب سب
اور ان کے افراد پر رحمت کی نگاہ نہیں پڑتی۔ اس لیے خدا کی رحمتوں سے فیضیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ مرتب ہو جائیے۔ دستار فضیلت کے عنوان سے یہ مجلس سجائی گئی۔ ابھی آپ نے دیکھا اکابر امت کے ہاتھوں وہ ضمانت اور فضیلت کا دستار، وہ پگڑی اور سند ان کے سروں پر رکھا گیا۔ مختلف شاعر آئے اور طرح طرح کے انداز میں تعبیر کرتے گئے۔ رفیع صاحب بھی آئے تھے، شاندار تہنیت بھی بیان کیا ہے، مگر میں انہی کی زبان میں صرف یہ 2 مصرے رکھتا ہوں اور آپ کے اندر تازگی پیدا کرنے کے لیے، جھنجھوڑنے اور آپ کو امنگوں سے بھرپور مالا مال کرنے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ غور سے سماعت فرمائے۔ دستار فضیلت کا منظر، سبحان اللہ۔ ابھی کہیے بھائی سبحان اللہ، بہتر کیا تھا؟ دستار فضیلت کا منظر، سبحان اللہ سبحان اللہ، تھا کتنا حسین، کتنا خوشتر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو بوجھ پہاڑوں سے نہ اٹھا، عاجز ہوئے جس سے ارض و سما۔ جو بوجھ پہاڑوں سے نہ اٹھا، عاجز ہوئے جس سے ارض و سما، بچوں نے اٹھایا ہے ہنس ہنس کر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقیناً بچوں نے ہنس کر اٹھایا تو ہے، مگر جنہوں نے اپنا خون جگر نچوڑ کر کے ان کو توانائی بخشی، آج اس میں اس ادارے کا وہ روح رواں موجود نہیں ہے۔ اللہ اس کو خوب خوب غریق رحمت فرمائے، آمین۔ میری مراد حضرت مولانا مبارک حسین صاحب نور اللہ مرقدہ سے، خادم سے ان کا بہت مشفقانہ اور مخلصانہ تعلق ایک زمانے سے تھا۔ قرب و جوار میں ادھر کبھی کبھی آنا ہوتا تھا، ملاقات ہوتی تو ایک حسرت کے ساتھ وہ جملہ کہا کرتے تھے جو ان کی زندگی میں تو نہیں پورا ہو سکا، آج پہلی دفعہ اس ناچیز کو یہاں حاضری دے کر خدا نے اس سے ہم کو مشرف کر دیا۔ بے شک یہ تمنا تھی ان کی، اور جب بھی وہ ملتے، جتنی دیر ہمارے ساتھ بات ہوتی تو سر سے پاؤں تک اس لرزتی ہوئی کیفیت میں نکلنے والی ان کی زبان سے جو میں نے ترجمانی حاصل کی، جو مولانا مبارک حسین صاحب کی تمنا تھی، وہ صرف اس ایک شعر کے اندر پنہا ہے کہ یہی کام 2 لگے ہیں میری زندگی کے پیچھے، یہی کام 2 لگے ہیں میری زندگی کے پیچھے، میں جھکوں خدا کے آگے، میں چلوں نبی کے پیچھے۔ اور یہ پیغام نور العلوم کے اندر، اس کے ذرے ذرے اور اس کے ایک ایک اینٹ کے اندر، اس چمن کے ایک ایک لالہ زار کے اندر مبارک حسین نے اپنے خون جگر جوڑ کر کے اس کو آبیاری دی۔ میں مبارکباد دیتا ہوں، اللہ ان کے لیے ان سب چیزوں کو ذریعہ نجات ہی نہیں بلکہ ذریعہ ترقی درجات کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک مختصر آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ ہم اپنے اندر وہ بیداری، وہ جذبہ، وہ شوق اور رغبت پیدا کریں جو قرآن ہم سے اور آپ سے چاہتا ہے۔ یہ کافی نہیں ہے اتنا کر دینا، یاد رکھیں ایک مسلمان کا اس کائنات کے اندر اگر کوئی سرمایہ حیات ہے تو صرف اور صرف قرآن کریم ہے۔ بے شک اسی قرآن سے تعلق قائم کرنے کی بنیاد پر ہماری سلامتی کی ضمانت ہے۔
شاعر مشرق نے یوں ہی نہیں کہہ دیا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تاریک تورا ہو کر۔ یہ بہانے بنانے اور تعویلیں کرنا چھوڑ دیجئے کہ آج مسلمان کیوں رسوا ہے، آج مسلمان کیوں تباہ حال ہے، آج مسلمان ہر جگہ کیوں ذلت کا سامنا کر رہا ہے، ہر جگہ ناکامی اور نامرادی کیوں اس کا مقدر بنی ہوئی ہے۔ کوئی تعویل درست نہیں ہے، صرف اور صرف ایک وجہ ہے، ہم نے صحیح معنوں میں قرآن کے تاریخ کے مرتکب ہوئے، قرآن چھوڑنا۔ اور آپ کو تھوڑا سا تاریخ کے جھروکے سے کچھ زمانہ پیچھے لے چل رہا ہے، صرف یہ اپنی ذمہ داریوں کو یاد دلانے کے لیے۔ ایک وقت آیا تھا، ایک عظیم شخصیت جس نے ہندوستان کی آزادی کا شوشہ اور گوشہ سوار کر کے پورے ہندوستانیوں کو ایک ساتھ لے کر کے تحریک آزادی ہند کا بگل بجایا تھا، وہ سب سے بڑا سرخیل اور سب سے بڑا پہلا رہنما حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسین صاحب۔ انگریزوں کے خلاف بغاوت کا اعلان کرنے والا یہ شیر انگریزی حکومت کے گرفت میں آئے اور ان کو آخرکار مالٹا کے اندر اسیر کر دیا گیا، قید و بند کے شکار ہو گئے۔ غور سے سنیے، چیخنے چلانے کی بات نہیں ہے، دل میں اتار کر کے سنجیدگی سے سوچنے کی بات ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ 4 سال تک مالٹا کے جیل میں قید رہے اور تنہا نہیں تھے۔ کیا وہ خوش نصیب شخصیتیں تھیں جن کو رفاقت بھی ملی جیل میں تو شیخ الہند کی ملی۔ آپ کے شاگرد رشید حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اوپر کوئی فرد جرم اور کوئی الزام نہیں تھا، انہوں نے باقاعدہ درخواست دے کر کے اصرار کر کے اور انگریزی اس جیلر سے ریکویسٹ کیا کہ یہ میرے گرو جی ہیں، میرے استاد ہیں، عمر زیادہ ہو چکی ہے، مجھے ان کی خدمت، ان کی سیوا کرنے کے لیے ان کے ساتھ رہنے کا موقع دیا جائے۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ اور ایک سرحدی پٹھان اور تھے جن کا نام اس وقت ذہن نہیں آ رہا ہے، 4 سال قید رہے۔ غور سے سنو مسلمانوں، یہی تمہارا سرمایہ حیات ہے، اگر اس کو آپ نے بچا لیا تو سنیے، آپ نے اپنی زندگی کو بھی کامیاب بنا لیا اور آخرت میں بھی سرخروئی سے فیضیاب ہو جائے گا۔ رمضان پہلا آیا، جیسے یہ شعبان کی آج 12 تاریخ تھی نا، آج 13واں ہو گیا شروع 13۔ ارے بھائی اتنا آپ لوگ سمم بکمم ہنگم کی طرح سے بیٹھے ہو جیسے پتہ اتنے بولیں گے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اب اس شب برات کا دے تو فوراً یاد آ جائے گا۔ رمضان شروع ہونے والا ہے، شعبان کی 28 یا 27 تاریخ ہے۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جو استاد اساتذہ ہیں، آزادی ہند کے سرخیل اول ہیں، قائد اعظم ہیں، سب سے پہلے اس کی روح پھونکنے والے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ انتہائی غم آزردہ، بالکل پریشان حال، ایسے لگ رہا تھا زمانے سے بیمار پڑے ہوئے ہوں، انتہائی غمگین حالات میں بیٹھے ہوئے۔ شاگرد رشید حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ بے چین ہوئے، پاؤں پکڑ لیا آ کر، حضرت کیا بات ہے؟
آپ تو اس میدان کے ایسے شہسوار ہیں کہ جیل ہو یا اپنا گھر ہو، آپ تو ہمیشہ ہنستے مسکراتے اور جان ہتھیلی پر لے کر کے انقلاب کے نعرے لگانے والے ہیں۔ یہ آپ کا اضمحلال کیوں؟ یہ اضطراب کیا ہے؟ یہ بے چینی کیا ہے؟ ساتھ میں وہ پٹھان جو عمر دراز بھی تھے وہ بھی آ کر کے حضرت سے التماس کرنے لگے، حضرت بتائیے کوئی بھی پیٹ میں یا جسم میں کوئی اندرونی شکایت ہو، بیماری ہو تو اس کے لیے کوشش کی جائے۔ حضرت نے ایک لمبی سانس کھینچی، اللہ، اور فرمایا اپنے شاگرد سے، کون ہے شاگرد؟ یاد ہے نام آپ کو؟ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ۔ کہنے لگے یہ زندگی کا ایسا پہلا رمضان ہے جیل میں آنے کی وجہ سے کہ لگتا ہے کہ اس سال میں تراویح میں قرآن نہیں سن سکوں گا۔ بس ایک دن کے بعد چاند ہونا ہے، رمضان شروع ہونا ہے۔ میں یہاں ان حفاظ کرام اور ان کے والدین اور سرپرست موجود یا اساتذہ کرام ہیں، میں سب کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، استاد استاد ہوتا ہے، شاگرد کیا ہے، اس سے کیسے رشتہ، کیسا تعلق اور کیسا اس کے نسبت ہونی چاہیے۔ اگر کسی کو سیکھنا ہے تو استاد شیخ الہند اور شاگرد رشید شیخ الاسلام کی حیات طیبہ سے سبق دیا جائے۔ جیل کا معاملہ ہے، آج چاند ہو جائے گا تو آج پہلی تراویح ہونی ہے۔ اچھا، آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی، اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، کوئی حافظ نہیں تھا کیا؟ سوال ہو رہا نہیں ہو رہا؟ سنیے، حقیقت بتا رہا ہوں، خود شیخ الہند رحمت اللہ علیہ باضابطہ حافظ قرآن نہیں تھے، یہ تاریخ بتاتی ہے۔ حتیٰ کہ شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کی فطری زبان عربی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، باضابطہ وہ بھی حافظ قرآن نہیں ہے، اور وہ بیچارہ سرحدی پٹھان کسانی کا کام کرنے والا وہ کہاں سے حافظ قرآن ہے؟ مگر قربان جائیے، یہ ایسا کریڈٹ، ایک ایسا تاج ہے۔ آپ مثالیں دیجیے گا، اپنے بچوں کو سکھائیے گا، رغبت دلائیے، آپ سے نہیں ہو سکا تو اپنے نسلوں کے اندر اس پیغام کو پہنچائیے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی اس خواہش کو سن کر حضرت شیخ الاسلام تڑپ گئے، کچھ کہا نہیں، لیکن دل ہی دل میں ایک عزم کر لیا، اور انہوں نے وہ کریڈٹ حاصل کیا کہ آنے والا دن پہلا رمضان کا، اور شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد کو تراویح کے اندر قرآن سنانا شروع کر دیا۔ سبحان، روزانہ ایک پارہ یاد فرماتے، اس کا اجرا کرتے، اور رات میں تراویح کے اندر قرآن سنا کر کے 30 پارے مکمل فرماتے۔ سبحان، یہ ہمارے اکابر کی زندگی، ان کی شان رہی ہے۔ میں تو بتانا یہ مقصد نہیں تھا، میں جو اب عرض کرنے جا رہا ہوں اس کو ذرا سا کلیجہ سنبھال کر کے اس بات کو سنیے اور اپنے پاس دھروہر رکھیے۔ آخرکار رہائی کا وقت آیا، تینوں حضرات جیل سے نکلے، اور ان اکابر کے آنے کے بعد امت کے اندر مسلمان مردوں، عورتوں، چھوٹوں، بڑوں، جہاں جہاں تک پیغام پہنچتا تھا، کیا خوشی کا، جشن کا ماحول تھا۔ فدائین کی طرح سے بالکل لوگ راہوں میں استقبال کے لیے لگے ہوئے تھے۔ دیوبند کی دھرتی پر وہاں کے ذرے ذرے آج بھی اس کہانی کو دہراتے ہیں اور بتاتے ہیں، اور آنے والی نسلوں کو یاد دلاتے ہیں کہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے امت کو پیغام دینے کے لیے
چونکہ مجمع بلائے نہیں گیا تھا، مجمع خود اکٹھا ہو گیا تھا جس کی کوئی تعداد گنی نہیں جا سکی تھی۔ اس موقع پر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے پوری امت کے سامنے، اور امت والے کون تھے؟ وہاں پر حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی باہر آتے ہیں، اسی میں بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اکابر جن کا نام لینا بھی سعادت سے کم نہیں ہے، سارے لوگ، مفتی شفیع احمد صاحب اور جناب بحقی وقت حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ، کن کن کا نام لو؟ کہتے ہیں نا کس کس کا انتخاب کریں، اس چمن سے ہم، ہر پھول جب چمن کا بڑا لاجواب تھا، وہ سارے لوگ موجود تھے، سارے کمالات کے لوگ موجود تھے۔ ایسی شخصیتوں کے مابین حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات فرمایا لوگوں، 4 سال کے مالٹا کی اسیری کے زمانے میں، قید و بند کے زمانے میں میں نے جو غور کیا، میں نے جو فکر کی، میں نے جو تدبر کیا، میں نے جو راتوں کو جاگ جاگ کر کے اللہ سے کڑ کڑ کر کے دعائیں کی، تو نتیجے میں مسلمانوں کے تباہی کے 2 اسباب ہمارے سامنے نظر آئے۔ کتنے اسباب بھائی؟ 2۔ ارے بولو 2 سبب۔ ہم لوگ کہتے ہیں کیا کریں، ہم لوگ کی تعداد بہت کم ہے، مسلمان بڑے بے بس ہیں، بڑے بے کس ہیں، بے سہارے ہیں، نہ یہ ہمارے ہیں نہ وہ تمہارے ہیں، طرح طرح کے بہانے بازیاں ہوتی ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے تباہی، بربادی، ان کی ذلت، ان کی رغبت اور ان کے پریشانی کا صرف 2 وجہ ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ ہم سب انفرادی نہیں، اجتماعی طور پر بھی قرآن کے تارک ہیں، قرآن چھوڑ رکھا ہے لوگوں نے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ ہم آپسی اختلافات کے شکار ہیں۔ بولو، یہ سید، وہ جلحہ، یہ شیخ، وہ پٹھان، یہ عربی، وہ ہندی، وہ ترکی، وہ بنگالی، یہ چھوٹا، وہ بڑا، یہ گورا، وہ کالا، اور اللہ نے اپنے قرآن میں کچھ اور اعلان کیا۔ تو ہم سب ان گورکھ دھندوں میں لگے ہوئے ہیں، تو بولو قرآن چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ چاہے سید ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنے اندر اس قسم کا مزاج رکھتا ہے تو میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ چاہے کتنا بڑا ہو، اپنے آپ کو فلسفی نہ کہہ رہا ہو، لیکن وہ تاریخ قرآن ہو جو قومیت کے تعصب کا شکار ہو۔ اِنَّا بَرَأْتُ عِندَ اللَّهِ، اللہ تو یہ فرماتا ہے، اللہ کے نزدیک مکرم اور معظم وہی ہے جو اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تقوی کا علم بردار ہو۔ وہاں قومیت نہیں کام کرے گی، وہ خاندان کی شرافت نہیں آپ کے کام آئے گی۔ ایک بڑی عجیب بات اس موقع پر حضرت مولانا شفیع صاحب، مفتی شفیع احمد صاحب نے بیان کیا ہے۔ کہا حضرت کا مزاج اور حضرت کا علم وہ تو بحر ذخار ہے، اس کا حال تو راز تو وہی جانے، لیکن شفیع احمد سے اگر پوچھا جائے تو در حقیقت مسلمانوں کی تباہی کی صرف ایک وجہ ہے۔ کے مقابلے میں یہ کون سا نقطہ نکالنے ہیں؟ کہا بھائی بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، ایک ہی وجہ ہے، اور وہی وجہ ہے جو سب سے پہلے سے میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں کہ ہم سب تاریخ قرآن۔ کہا وہ جھگڑے اگڑے خاندانی
تعصب والی بات جس کی وجہ سے آپس میں افتراق ہوا ہے، کہا وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ ہم تاریخ قرآن پر صحیح عمل ہوگا تو کسی قومیت کا کوئی اختلاف باقی نہیں رہے گا۔ اسی لیے کسی دیوانے نے کہا آج ہم نے بانٹ رکھا اپنے آپ، قرآن کو لاؤ، نہ وہاں سنی کا جھگڑا رہے گا، نہ بریلوی کا جھگڑا رہے گا، نہ وہابی کو کوئی مقام ملے گا۔ اگر قرآن پر ہم متحد ہو جائیں گے تو بتاؤ یہ سارے بکھیڑے پیدا ہوں گے پھر تو بڑی اچھی بات کہا۔ اس نے کہا کہ مجھ کو مسلک نہیں روک سکتے، مجھ کو مسلک نہیں روک سکتے، میں تو مذہب بچانے چلا رہا۔ دیوبندی، وہابی، بریلی سب کو سب سے ملانے چلا۔ یہ جذبہ لے کر کے آئیے، اور ہمارے ہاتھوں میں ہے قرآن اور دل میں عشق رسول، یہی نجات کا سامان بنا کر رکھا ہے۔ یہ پیغام تھا مولانا مبارک حسین کا، نور اللہ ان کے اس خواب کو شرمندہ تعبیر فرمائے۔ آگے سے آگے بڑھانے کے لیے خدا تعالیٰ ذریعے کے طور پر ہم سب کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، میرا موضوع کہیں اور چلا جا رہا ہے، میں جو کہنا چاہتا ہوں ابھی وہاں تک میں پہنچا ہی نہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، ان آیات کریمہ کا ترجمہ ہمارے بڑے بڑے حضرت مولانا مفتی صاحب ابھی چلے گئے ہیں، عبید اللہ السعدی صاحب شیخ الحدیث، ان کا بیان ہونا چاہیے تھا اس وقت۔ بہرحال ان کے سامنے یہ معمولی میں ٹمٹماتا ہوا ایک چراغ کے مانند ہوں، ان کے حوصلوں، ان کی سرپرستی اور مشفقانہ دعاؤں کی بدولت میں کھڑا بیٹھ گیا ہوں، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ خدمت کر سکوں نور العلوم کی اور اس کی نسبت سے مولانا مرحوم کی۔ میرے بھائیو، اس آیت کریمہ کے سلسلے میں تھوڑی سی تفصیل میں بتاؤں گا اور تمثیلی تفصیل کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ جو آج حافظ تیار ہوئے ہیں، ہم تو اس منظر میں کھو کے رہ گئے ہیں، یہ بھی نہیں گننے گئے ہیں کتنے بچے تھے۔ 9 19 بہت بڑی فضیلت ہے اس ادب کی۔ یہ 9 حافظ 9 حافظ 9 حافظ یا حافظ 9، اللہ ان کو ترقی اور بلندی عطا فرمائے۔ ان کے جو حفظ کا سوغات خدا نے ان کو دی ہے، خدا ان سب کو اس کی قدر دانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ میں چاہتا تھا اپنے اکابر سے سنتا، لیکن لفظی ترجمہ ہم سے سن لیجیے۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں صاف صاف کہا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ذکر سے مراد قرآن کریم ہے، اور نزلنا تنزیل سے فرمایا یہ قرآن ہم نے اتارا ہے۔ اور عجیب باریکی اس میں ہے، باب تفعیل کا یہ استعمال ہوا ہے کلام میں کہ ہم نے قرآن ایک بارگی نہیں تھوپ دیا، جیسے جیسے جب جب جہاں جہاں جیسی ضرورت پڑتی گئی، تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس کو اتارتا گیا۔ وہ الگ بات ہے، لوح آسمانی سے لوح محفوظ سے لوح آسمانی پر، وہ الگ بات ہے۔ اس قرآن کریم کی بات کر رہا ہوں جو آج ہمارے سامنے ہماری آنکھیں سعادت حاصل کرتی ہیں اس کو دیکھ کر۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اتارا ہے، یہ کسی پارلیمنٹ اور وائٹ ہاؤس سے نہیں پاس ہوا، عرش اعظم وہاں سے کمپلیٹ ہو کر کے آیا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اگلی بات
میں اس لیے آپ کو بار بار اہتمام کے ساتھ تاکید کر کے سنا رہا ہوں کہ کم سے کم دل سے ڈر اور خوف اور اندیشہ دماغ سے نکالیے آپ لوگ. اللہ کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ ارے بتاؤ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں قرآن کو ہم نے اتارا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. علماء سے بیٹھ کے کبھی پوچھ لیجیے گا لہو میں بھی لام لحافظون میں بھی لام یہ کس غرض سے استعمال ہوتا ہے؟ خدا فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن اتارا ہے. قرآن میری ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. گویا قرآن میرا حکم ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. سنو سنو میں ہی اس کی حفاظت بھی کروں گا. کیا کروں گا؟ اب ساری دنیا جھک مار کے دیکھ لے. زمانہ گزر گیا. قرآن کی آیت تو دور کی بات ایک نقطہ اور زیر و زبر تبدیل کرنے کی حیثیت نہیں ہے. سارا طبقہ اکٹھا ہو جائے, ساری باطل قوتیں اکٹھی ہو جائیں, ارے بڑے بڑے پاگل خانے سے پاگل لوگ آئے اور طرح طرح کی باتیں پھیلائی. قرآن کو مٹا دیا جائے, قرآن سے اتنی آیتوں کو حذف کر دیا جائے, قرآن کو اس طریقے سے تبدیل کر دیا جائے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس کے حفاظت کا ضمانت میرے ہاتھوں میں ہے کسی کی مجال؟ ہاں اتنا دیکھا گیا, اتنا تاریخ شاہد ہے, اتنا اتہاس گواہ ہے. ہسٹریاں چیخ چیخ کر رہی ہے, کہہ رہی ہے, چلا کے بتا رہی ہے کہ قرآن تو نہیں مٹ سکا. ہاں قرآن کا مٹانے والا سفید ہاتھ سے مٹاتا ہے ہمیشہ ہی, چاہے وہ جماعت کی شکل میں آئے, انفرادی شکل میں آئے, وہ مٹ سکتے ہیں, مٹا دیے جاتے ہیں, مگر قرآن نہیں مٹ پائے گا. کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ بتاؤ. کوئی این جی او لے رہی ہے, کوئی پارٹی اور جماعت دے رہی ہے, اور کسی سرکار کے محتاج ہے؟ نہیں, احکم الحاکمین کا کلام ہے, اور خدا نے وعدہ کیا ہم حفاظت کریں گے. اب ایک راز کی بات سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ تو قادر مطلق ہے, اور حافظ صاحب کچھ لوگ تو شرماتے ہیں, بیچارہ حافظ ہو گیا ہے نا, اب بھی اس کو اس کے نام ہی سے پکاریں گے. غلط ہے, نہیں کیجیے. یہ جو دستار فضیلت کے علماء کرام نے رکھا ہے, پارٹی اور سنگٹھن گٹھن کرنے کے لیے دیا گیا ہے. کس کے لیے ہے؟ حافظ اللہ کے صفاتی 99 ناموں میں سے ایک نام ہے. کس کا نام ہے؟ حافظ. ارے بولے آج بات ہو رہی ہے, کوئی گیا تقریر تو وہ ہوتی ہے کہ بنا سانس لیے اسکول پھینک دیتے ہیں, نہ خود سمجھتے ہیں نہ سامنے سمجھ میں آتا ہے. وہ نہیں بات, میں بات کر رہا ہوں آپ سے. حافظ کس کو کہا جاتا ہے؟ حافظ کا لغوی ترجمہ ہے حفاظت کرنے والا, سیکورٹی دینے والا. اور ہمارا سب سے بڑا حافظ کون ہے؟ اللہ. زور سے بولو, کون ہے؟ اللہ. قرآن کا حافظ اللہ. آئیے ہم دیکھ رہے ہیں معراج رضوان حافظ, معراج حافظ, ایوب حافظ. کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. خدا بند قدوس نے جس نسبت سے آپ بیٹھے ہو, حافظ قرآن کے سر پر دستار بندی کی فضیلت کے عنوان سے, یہ پتا ہے کتنی بڑی شان, کتنا بڑا عظمت اور کتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے. یہ اللہ نے آپ کے نونہال کو جو نور العلوم کے ماحول میں آپ نے دیا, اور یہاں کے اساتذہ نے اس کو پال پوس کر کے علم اور روحانیت سے اس کو فیضیاب کر کے اس مقام پر پہنچایا کہ آج آ کر کے ایسے
ایسے ایسے بیرسٹروں سے، ایسے ایسے اساتذہ سے اپنے سروں پر فضیلت کی دستار بڑھوا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں قربان جاؤ، اس اعجاز کو تم دنیا بھر میں دوڑ کر کے چکر لگا کے ناک رگڑ کے مر جاؤ گے۔ جو عزت جہاں سے مل رہی ہے خدا کی قسم تمہیں پارلیمنٹ سے نہیں مل سکتی، بے شک بے شک، پارلیمنٹ سے نہیں مل سکتی۔ سنا آپ نے، حافظ تو حافظ ہے، اس کے ماں اور باپ کو دونوں کو ایسا تاج خدا پہنائے گا کہ سورج اور چاند کی روشنی اس کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی۔ شاید کوئی پارلیمنٹ آپ کو اتنی بڑی عزت دیتے ہیں، وہاں تو چپل گھس جاتا ہے، خوشامد کرتے کرتے ہیں۔ اس کے پی کو پکڑو تو اس کے ڈی کو پکڑو تو اس کو پکڑو تو چپراسی کا کو پکڑنا پڑتا ہے۔ اللہ نے اتنا بڑھائے گا تو حافظ تو در حقیقت اللہ ہے۔ حافظ تو حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو پھر حافظ رضوان کیوں کہتے ہیں؟ ماں باپ کو چاہیے کہ آج کے بعد سے اپنے بیٹے رضوان کو اے رضوان مت کہنا، حافظ رضوان۔ خود آپ نہیں عزت کریں گے تو دنیا میں اور کون عزت دے گا؟ ماں کو چاہیے کہ نام نہ لے آئے، حافظ کے ساتھ ہوگا۔ آپ کا لڑکا ایک ڈاکٹر ہو جاتا ہے تو چھوٹے سے بڑے ڈاکٹر ڈاکٹر کہتے زبان نہیں کھستی، اور حافظ جی کو کبھی حافظ نہیں کہتے۔ عزت دیجیے، احترام کیجیے، عظمت دیجیے۔ میرے عزیزوں پھر میں پھنس گیا ہوں۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے بتایا تھا کہ مسلمانوں کی تباہی کا وجہ قرآن سے دوری، قرآن کا ترک کر دینا، اور ساتھ ساتھ تفصیل بتایا تھا کہ آپسی متبھید، آپسی اختلافات خاندانی اور علاقائی اور فلانے بنیادوں پر بانٹ بٹوارا کر کے ایک دوسرے کو نیچا سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہی دو ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے مسلمان دنیا میں جگہ جگہ تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب نے کہا تھا ایک ہی وجہ ہے، تاریخ قرآن ہے، ہم سب کے سب قرآن کے ذمہ دار بن جائیں، قرآن کو اپنے ہاتھوں میں اٹھانے والے بن جائیں، قرآن کو اپنا کردار بنانے والے بن جائیں، قرآن کے احکامات کو عمل کرنے والے، برملا عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ انقلاب پیدا کر دے گا انشاءاللہ۔ تو سارا مجمع مبہوت۔ اب بھائی حضرت نے غور کیا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کا وکلپ بھی ڈھونڈ کے لائے ہوں گے، اس کا کوئی متبادل راستہ بھی نکالیں گے۔ اور کون لوگ ہیں موجود؟ خدا کی قسم امت کے 46 لوگ ہیں، اپنی جگہ پر ہر شخص لاجواب شخصیت بیٹھی ہوئی۔ حضرت نے فرمایا میری زندگی اب تک کی تو ایسے ہی بیکار ہو گئی ہے، گزری ہے، ویران گزری ہے۔ سنو، جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا ان کی سوچ بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ یہ کون سا انداز ہے؟ امت کے لیے جیل گئے، قوم کے لیے جیل گئے، وہاں کی صعوبتیں برداشت کی، ہندوستان کی دھرتی کو انگریزوں کے طوق غلامی سے آزادی کرانے کے لیے کیا کیا مصیبتیں نہیں سہی۔ سب سے پہلا بگل بجانے والا شخص، اور کیوں آج دنیا میں غلط فہمیاں آپ کے خلاف بھڑکائی جاتی ہیں، وہ شیخ الہند، اس کے سامنے اللہ کے نبی کا پیغام تھا، حب الاوطان من الایمان، ایمان کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جس وطن میں ہم رہتے ہیں وہاں کے ذرے ذرے سے پیار کیا جائے، بے شک اس کو فالو کیا جائے۔ اگر کہیں دشواری آ رہی ہے تو بڑوں کے ساتھ مل بیٹھ کر کے باتوں سے اس کا راستہ نکالا جائے۔ بغاوت کرنا ظلم ہے، اللہ سے بغاوت کرنا ہے۔ اگر کوئی اپنے امیر سے بغاوت کرنا ہے تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے اوپر نگاہیں سب کی ٹکی ہوئی ہیں، راستہ کیا نکلے گا؟ مسلمانوں میں وہ پیغام آج سنا رہا ہوں، کوئی نیا پیغام نہیں ہے۔ جو شیخ الہند نے سپنا دیکھا تھا ان کا
नाती नहीं, पोता नहीं, लकड़ पोता, सकड़ पोता, जो समझ लीजिए हमको, उनके गुलामों के गुलाम हम हैं। लेकिन मुझे आज भी यकीन है कि शेखुल हिंद की बात पर आज भी हम 100% अमल करने के लिए तैयार हो जाएं तो हमारी जिंदगी में इनकलाब आ जाए। इंशाअल्लाह। कौन सा काम? कहा सबसे पहला काम, शहर हो, देहात हो, गांव हो, छोटा बड़ा जो भी बस्ती हो, गली गली में कुरानी तालीमात के लिए मकतबों का जाल बिछा दिया। नहीं समझ में आ रहा है? मेरे अजीजों, याद रखो, बड़ी बड़ी संस्थाएं और बड़े बड़े मराकिज नाकाम हो जाएंगे अगर आपको और आपके नस्लों के इस्लाम को, ईमान को बचाने की अगर जमानत कोई दे सकता है तो बोरिए पर बैठ करके बच्चों को कुरान की तालीम दिलाने वाला, कलमा दरूद सिखाने वाला मौलवी ही दिला सकता है। यूनिवर्सिटियों से नहीं आपको निजात मिलेगा। शेखुल हिंद का सपना है कि गांव गांव, गली गली में मकतबों का कयाम किया जाए। वो रूह है, रीढ़ की हड्डी है। और दूसरा काम ये किया जाए, ऐसा मिजाज बनाया जाए कि तारिके कुरान के सबसे निकल करके हम दरासा हामिल कुरान में शामिल हो जाए। हाफिज तो हो नहीं सकते हम, बच्चे तो है नहीं कि याद कर लेंगे रट के, और उस्ताद कहीं छड़ी लगा देगा तो पटका पटकी शुरू हो जाएगी। इसलिए बताया दूसरा रास्ता कि हर मस्जिद के अंदर तफसीर कुरान को पाबंदी के साथ जारी किया। मैंने बहुत सारी जगहों पर इस बात को कहा और उसका सलूशन भी निकाला गया। कुछ जगहों पर है भाई फदाइल अमाल और मुखवात हदीस, हमने कहा मैं खुद वही करा था, लेकिन अगर एक वक्त में तुम्हारा मुखवात हदीस और फदाइल अमाल चल रही है तो एक इशा के बाद 20 मिनट का वक्त निकाल करके 5 आयतों का तफसीर कर देना, ये कहीं उससे टकराने वाला है। फरमाया कुरान की तफसीर को मुकम्मल पाबंदी से आदत बनाई जाए। एक आदमी शुरू करे तो अलिफ लाम अल्हम्दुलिल्लाह के अलिफ से शुरू करे तो कुल औज़ु बिरब्बिन नास के आखिरी सीन तक एक एक हर्फ का तर्जुमा, आम फहम तर्जुमा अपने तमाम मुसल्लियों के सामने रखे। अगर इन 2 चीजों पर अमल किया जाएगा तो शेखुल हिंद का सपना है कि खुदा ताला हमारी जिंदगियों में इनकलाब लाए। आप तैयार हैं इनकलाब के लिए? बोलो भाई, आप तैयार हो? इंशाअल्लाह। अब देखना है कि इनकलाब के लिए आप लोग कितने कमर बस्ता हो। मैं तो ये अर्ज कर रहा था, नहीं कोई जाएगा नहीं भाई, अगर कोई जाएगा उठेगा तो मैं फौरन बंद कर दूंगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं कहूंगा, ऐसे ही सलाम अलैकुम कह के पीछे हो जाऊंगा। बैठिए, ये कोई बात हुई? बढ़िया से बढ़िया फ्रेश माल आपके सामने दिखा दिया गया और बैठा के हमारा वक्त जाया कर रहे हैं। बिना माल मटेरियल लिए आपको जाने नहीं देंगे। दाम तो देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग तैयारी करके आए कि कब जेब खुला रहा है, हाथ खुला रहा है, अगर मांग लेने होता तो फेंक फाक के चले जाते। मत घबराइए, टाइम हो रहा है उसका। मैं तो इख्तिसारन ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह हाफिज है। कौन हाफिज है? हिफाजत करने वाला। मगर ये हाफिज जी को हाफिज का ताज क्यों पहना दिया गया? अल्लाह उसके उलूम का हिफाजत करने वाला है, तो फिर क्यों अल्लामा साहब, आलिम साहब, इनको खिताब दे दिया गया? अल्लाह उसके एक एक लहजे और उसके हुरूफ के तजवीज़ और क़िरात के अंदाज का मुहाफिज है, तो क्यों फलाने कारी साहब, सबा के कारी साहब, अशरा के कारी साहब, सब क्या है? मेरे अजीज इख्तिसार मैं आपको समझा रहा हूँ, ये क्या है? ये जो आपके नौनिहाल बच्चे आए, कोई 3 साल में, कोई 4 साल में, कोई 2 साल में, किसी को अल्लाह ने नवाज दिया तो 1.5 साल में बच्चे हाफिज हो रहे हैं।
یہ استاد کی محبت، اس کے اخلاص کی بات ہے، اس کی تربیت کی بات ہے، آپ کے اخلاص اور نیت کی بات ہے۔ آپ دنیا کمانے کے لیے نہیں، آخرت کو کمانے کے لیے اپنے بچے کو نور کے گود میں ڈال دیا ہے اور نیت پکی کی ہے، تو اللہ نے اس کو چند مہینوں کے اندر حافظ بنا دیا۔ بنایا کہ نہیں بنایا؟ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے ہیں، مگر ان الفاظ، کلمات، اس کے زیر و زبر، اس کے نکات اور اس کی باریکیوں اور اس کے طرز ادائیگی کو ان بچوں نے سیکھ کر کے اساتذہ کی تربیت سے اپنے آپ کو ریہرسل کیا ہے، اور اللہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے کئی حصوں میں، بٹالین میں اللہ نے فوج ترتیب دی ہے۔ غور سے سنیے، دلچسپی والی بات ہے۔ آپ لوگ ذرا سا تھک گئے ہیں، ایک لطیفہ انداز پر حضرت حکیم الاسلام کا ایک نسخہ سنا رہا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں بہت سارے لوگ عقیدت مند جمع ہوتے تھے اور ذکر و اذکار ہوتا تھا، اور پھر فرصت ہوتی تھی تو اپنے مسائل لکھتے تھے، جوابات لیتے تھے، حل لیتے تھے، پھر اپنا مل جل کر کے چلے جاتے۔ ایک آدمی مجلس میں ایک کنارے رہتا تھا، بڑا مایوس، بالکل غمگین رہتا تھا اور لگتا تھا کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے۔ پوری مجلس چلی جاتی اور وہ چپ چاپ بیٹھا رہتا تھا۔ ایک آدھ دفعہ دیکھا حضرت نے تو ایک دفعہ توجہ ہو گئی، بلوا لیا، آگے پاس میں حضرت نے پوچھا بھئی کیا بات ہے بڑے میاں، بڑے مجبور، بے بس، بے کس اور پریشان حال بیٹھے ہو، کچھ بولتے بھی نہیں ہو، کوئی دقت ہو تو بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت کیا بتائیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کہاں سے بتائیں، اور سوچ رہا ہوں کدھر سے بتائیں۔ انہوں نے کہا بھائی تیرے بتانے کے لیے مجھے مستقل ایک تقریر لکھنی پڑے گی، بولو بات کیا ہے؟ تو کہنے لگا حضرت اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے، مال و دولت ہے، کھیتی باڑی ہے، روپیہ پیسہ ہے، گھر خاندان ہے، سب کچھ صحیح ہے، لیکن حضرت مشکل یہ ہے کہ اب تک میرا کوئی ونش نہیں ہے آگے چلنے والا، ساری دولت رکھ کے کیا فائدہ ہے؟ تو ایسے حالات میں حضرت کی زبان سے کیا نکلے گا؟ کہنے لگے اللہ کے بندے غم مت کر، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ایسا کر کہ ہم بھی دعا کریں گے تیرے لیے، اور بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ خوشخبری کا موقع مل جائے گا، اور تو اپنی محنت جاری رکھ۔ چلا گیا۔ سال بھر کے بعد پھر ویسا سیزن آیا، موقع تھا، تو پھر وہ آدمی آیا، اب پہلے سے بھی زیادہ دلیتر نظر آ رہا تھا۔ حضرت کو نہیں برداشت ہوا، پھر بلوا لیا، بولے بھائی کیا ہوا؟ ارے یہاں سے تو جو دعائیں ہوتی ہیں اللہ کے بڑے ولی تو جمع ہوتے ہیں، کسی نہ کسی دعا سے کام بن ہی جاتا ہے، کیا ہوا تو ابھی منہ لٹکائے بیٹھا ہے؟ کچھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہ نہیں ہے کبھی کچھ نہیں ہوا۔ حیرت ہو رہی ہے، اللہ کے ولیوں کو اپنی دعاؤں پر فخر ہوتا تھا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت بیان فرما رہے تھے کہ اللہ کا ولی اگر کسی بات پر قسم کھا لے تو خدا کی قسم اس کی اس وقت تک موت نہیں آ جاتی جب تک اس کے منہ سے نکلی ہوئی بات خدا پورا نہیں کر دیتا۔ حضرت کو اطمینان تھا کہ اب تک تو اس کا بچہ ہو گیا ہوگا، اب اس کو بلوایا اور سختی سے ڈانٹا، تربیت کرنے کی کوشش کی، کہا کہ یار تم نے کیسی عورت سے شادی کر رکھی ہے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نسل دیکھ کر کے شادی کیا کرو، کون زیادہ بچے دینے والی ہے، تاکہ اب تک تمہارا بچہ پیدا ہو گیا ہوتا۔ تو وہ بیچارے کہنے لگے حضرت مشکل یہی ہے کہ میری اب تک شادی نہیں ہوئی ہے، یہی حال آپ لوگ کا۔ میرے بھائی بچہ دینے والا کون؟ اللہ۔ روزی دینے والا کون؟ ہر غم سے، دکھ سے بچانے اور حفاظت کرنے والا کون؟ اللہ ہے۔ مگر اس دارالاسباب کو خدا نے ہر چیز کے لیے سبب متعین کر رکھا ہے۔
ٹھیک ہے بچہ اللہ ہی دے گا اور جس کو چاہے گا اسی کو دے گا، اور کوئی آدمی رگڑ کر کے مر جائے نہیں دے گا تو نہیں، کسی کو بچہ اور بچیاں دونوں دے دیتا ہے، کسی کو بچہ اور بچی میں سے کچھ بھی نہیں دیتا ہے، کسی کو بچے ہی بچے دیں گے تو فوج میں کھڑی ہو جاتی ہے، اللہ دیتا ہے۔ مگر اللہ نے فرمایا اس کے لیے تم کو اچھا جوڑا دیکھ کر کے تمہیں شادی کرنی ہوگی، نکاح مسنون کرنا ہوگا، اور سیرت طیبہ کے مطابق تم کو اس سے ملنا، ازدواجی زندگی گزارنی ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ تم کو اس سے اولاد عطا فرمائے گا۔ روزی حاصل کرنا ہے تو اللہ نے ہم کو سبب دیا ہے، دکان چلاؤ، بزنس کرو، کاروبار کرو، کھیتی کرو، مزدوری کرو، ارے بولو ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اسباب ہے۔ اسی طریقے پر حفاظت کرنے والا تو میرا اللہ ہے، لیکن اس کی جب قرآن کے الفاظ کی حفاظت کی بات آئے گی تو حافظوں کے کروڑہ کروڑ اربہ ارب اور سنکھا سنکھ کی سب کو کھڑا کر دیں گے اور کہیں گے ایک نقطے کا کئی ہیر پھیر نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کے اندر سرنگ بنانا چاہے لاکھ لگا دیں سے بات۔ معنی مطلب میں جب آ جاؤ گے اس کے معانی کو اور مفہوم کے اندر تبدیل کرنے کی کوشش کرو گے یہودیوں کی طرح سے تو علماء آ کر کے سب سب کھڑے ہو جائیں گے۔ کہیں سے کوئی سوراخ نہیں چھوڑا جاتا ہے کہ کوئی اس کے اندر سرنگ بنا کر کے اور اس کے اندر بربادی کے دہانے تک پہنچا دے۔ اس کے نکات، اس کے معانی کے لیے حکمہ کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، صلحہ کو پیدا کیا اللہ نے، خانقاہوں کے طبیعت شناس سیال مردوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ اور اگر اس کے لب و لہجے میں آج قرآن پڑھنے کا ایک طبقے میں نے دیکھا ہے، کیا کس طرح میں کوئی پڑھے گا، اس طریقے سے وہ قرآن پڑھتا ہے۔ ایک عالم صاحب سے ایک ایسے امام صاحب سے جھڑپ، ان کو پکڑ لیا ہے، مواد کے بعد بیٹھا رہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بڑے ادب کے ساتھ بیٹھا ہے۔ حضرت اتنی زندگی میری گزر گئی، دنیا جہان میں ادھر گھوما ہوں، بڑے بڑے قاریوں کے پیچھے نماز پڑھا ہوں، مگر خدا کی قسم آپ کی قرات تو گجب تھی، آپ کی قرات اب وہ پھول کا غبارہ ہو گیا، وہ سمجھا کہ کوئی آ گیا ایسے ہی چلتا پھرتا، بیٹھ گیا، بڑا کہنے لگا کہ ہاں یہ تو ماشاء اللہ ٹھیک ہی ہے، کہا ذرا سا سنا دیجیے گا، الحمد للہ سنائیے گا، آج جیسے ترنم سے پڑھے تو ویسے ہی سنائیے گا، تو سنایا تو کہنے لگے حضرت تھوڑا سا مغالطہ ہو رہا ہے، اس کا ذرا ایک دفعہ ہجے کر دیجیے گا، تو ہم ہجے کیے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صحیح سے کہا جائے پھر ترنم سے پڑھیے تو غیریل کیا، تو اس نے کہا کہ مولانا میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہجے آپ 100% صحیح کر رہے ہیں، ہم لوگ بھی بچپن میں ایسے ہی پڑھایا گیا تھا، لیکن ترنم میں کہے گڑبڑا جا رہا ہے، غیریل کیوں ہو جا رہا ہے؟ تو کہنے لگا ہو آپ کو پتہ نہیں ہے، اصل میں 4 سال ہم کلوانی میں رکھے تیری دیتے تھے خالی، تو ہمارا اسی پر سیٹنگ ہوا ہے۔ مولانا نے وہ جھاپڑ مارا کہ محراب سے ٹکرا کر کے جا کے دکھن والے دیوار میں، حرامی کی اولاد تو قرآن کو قوالی سے تعلق کرتا ہے۔ ان لہجوں کی حفاظت کے لیے خدا نے قرہ کو پیدا کیا، بے شک میرے عزیزو یاد رکھو، یہ نور العلوم اور اس کی تحریک اور مولانا مبارک حسین صاحب مرحوم کا جو سپنا ہے اس کا یہ پیغام لے کر کے چلا جا رہا ہے۔ آپ کو میں پرگیزتہ کرنا چاہتا ہوں، آمادہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب سستی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اور اب بیداری سے آپ بھاگنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اس لیے آپ اپنے جیبوں کی طرف ہاتھ بڑھائیے اور ان حفاظ کرام کے شان و شوکت میں آپ کو جو عزت ملی ہے پارلیمنٹ نہیں دے سکتا، دنیا کی بڑی سے بڑی حکومت نہیں دے سکتی ہے، جو اللہ کے دربار سے آپ کو مل رہا ہے اور مستقبل میں آپ کے ثبوتوں کے ذریعے سے ملنے والا ہے۔ آپ اس کے تعاون کے لیے اس موقع پر جو بھی تیاری کر کے آئے ہیں، کیا نظم ہے مولانا؟ بچوں کو ان کے درمیان بھیجا جائے گا کہ لوگ یہاں پہنچائیں؟
میرے خیال سے اس مجمع میں ہر آدمی اپنی جگہ سے کھڑا ہو اور یہاں تک پہنچنے کی کوشش کرے تو ایک تو آنے جانے سے ایک بیداری پیدا ہو جائے گی اور دوسرے مجمع کے اندر ایک تازگی آ جائے گی.